هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 47 لفیف کا بیان. لفیف کو تو آپ جانتے ہیں، معطل و دو حرف کا دوسرا نام لفیف ہے. تو معطل و دو حرف یا لفیف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلی میں دو حرف علت ہوں. اگر دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک کے بعد دیگر ہیں، تو اسے لفیف مقرون کہا جاتا ہے. اور اگر دونوں الگ الگ ہیں، مثال کے طور پر ایک فا کلمہ میں ہے اور ایک لام کلمہ میں ہے، بیچ میں کوئی اور حرف ہے، تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں. تنبیہ: لفیف مفروق 3 بابوں سے آیا ہے اور لفیف مقرون 2 بابوں سے تفصیل ان کی یہ ہے. نیچے تفصیل دے رہے ہیں. لفیف مفروق یہ باب ضربہ سے بھی آتا ہے، باب سمیہ سے بھی آتا ہے اور باب حسیبہ سے بھی آتا ہے، جبکہ لفیف مقرون یہ باب ضربہ اور باب سمیہ سے آتا ہے اکثر. نیچے گردان ہے، گردان پڑھ لیتے ہیں. وقا یقی وقایتاً واقن اوقی یوقا وقایتاً موقی قی لا تقی موقن. اس کے بعد ہے ایک گردان ہم جو ہے لفیف مقرون کی پڑھ لیتے ہیں. توا یتوی تین تعوین تویا یتوا تین متویون اتوی لا تتوی متون. اب لفیف مفروق اور لفیف مقرون ان کے کن کن سیغوں کے اندر تعلیلات ہوئی ہے، نیچے اس کو ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ تنبیہ نمبر 1، لفیف مفروق میں فا کلمے کی تعلیل مثل وعدہ یعیدو کے اور لام کلمے کی مثل رما یرمی اور رضی ارضا کے ہے. تو لفیف مفروق کا ایک صیغہ لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے وقا یقی. یقی مثال کے طور پر ایک صیغہ لے لیتے ہیں. یہ ہے کیا؟ لفیف مفروق. اب اس میں جو فا کلمے کی تعلیل ہوگی وہ قاعدہ وعدہ یعیدو کے تحت ہوگی. مثال کے طور پر یعیدو تھا نا، یعیدو اصل میں یوعیدو تھا. وہاں قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ جو واو، ہر واو جو یا اور کسرہ لازمہ کے درمیان واقع ہو اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو تو وہ واو گر جاتا ہے. جیسے یعیدو اصل میں یوعیدو تھا، ایک قاعدہ یہ بیان کیا گیا تھا. تو اسی قاعدے کے تحت یقی کے اندر مثال کے طور پر یا اس کے اور جو صیغے ہیں اس میں جو فا کلمہ ہے اس کے اندر یہی تعلیل ہوگی. مثال کے طور پر یقی کو لے لیتے ہیں. یقی جو ہے اصل میں یوقیو تھا، بر وزن یضربو. واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، لہذا واو کو حذف کر دیا گیا تو یقی ہو گیا. یا صیغہ واحد متصل کے رعایت میں فعل کے لام کلمے کی جگہ کسرہ کے بعد واقع ہوئی، لہذا یا کو ساکن کر دیا تو یقی ہو گیا. تو اس طرح جو ہے. اور لام کلمے کی تعلیل جو ہے جو قاعدہ مثل رما یرمی اور رضی یرضا کی ہے، یعنی قاعدہ نمبر 14 جو بھی گزرا ہے اس کے موافق ہوگی. تنبیہ: لفیف مقرون کے عین کلمے میں تعلیل بالکل نہیں، لیکن لام کلمے کی تعلیل اور گردان بعینہ مثل رما یرمی اور رضی یرضا کی ہے. قاعدہ نمبر 14 کے تحت اس کے لام کلمے کے اندر تعلیل ہوگی. متفرق تعلیلیں. قاعدہ نمبر 22 فعل یہ اسمی کے لام کلمے کی جگہ یا ہو تو واو ہو جاتا ہے، جیسے فتویٰ تقویٰ کہ اصل میں فتیہ اور تقیہ تھا. تنبیہ: مگر فعلہ وصفی. دیکھیے ایک ہے فعلہ اسمی، ایک ہے فعلہ وصفی. اس کو حاشیے میں پڑھ لیجئے. اس کا مطلب دیا ہے اسمی اور وصفی کا مطلب. قاعدہ نمبر 6 ملاحظہ ہو، فرق اتنا ہے کہ اس کا تعلق اجوف سے ہے اور اس کا ناقص سے ہے. تو فعلہ جو اسمی کا تعلق اجوف سے ہے اور فعلہ وصفی کا تعلق ناقص سے ہے. مگر فعلہ وصفی میں یا قائم رہتی ہے، جیسے صدیہ پیاسی عورت، مؤنث صدیانو، یہ صفت مشبہ ہے. قاعدہ نمبر 23 فعلہ اسمی کے لام کلمے کی جگہ ہو، لام کلمے کی جگہ واو ہو تو یا ہو جاتی ہے، جیسے دنیا علیا کہ اصل میں دنوا اور علوا تھا.
تنبیہ، مگر فعل وصفی میں واو قائم رہتا ہے، جیسے غزوہ بہت زیادہ حملہ کرنے والی عورت، یہ اغزا اس میں تفضیل کا مؤنث ہے۔ اب اس کو بھی پڑھ لیجیے حاشیے کے اندر۔ اس کا بھی ایک کا تعلق جو ہے اجوف سے اور دوسرے کا ناقص سے ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 24، جو واو یا اسم کے آخر میں الف زائد کے بعد ہو تو حمزہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس کے آخر میں تاء تانیث لازم نہ ہو۔ جیسے دعاؤن بناؤن کے اصل میں دعاؤن اور بناؤن تھا، تو واو چونکہ اسم کے آخر میں الف زائد کے بعد واقع ہوا ہے، اس لیے اس واو کو حمزہ بنا دیں گے، اس میں چونکہ اس کے آخر میں تاء تانیث لازم بھی نہیں ہے، اس لیے دعاؤن اور بناؤن کو ہم دعاؤن حمزہ اور بناؤن حمزہ سے بنا دیں گے۔ اس کے برخلاف عداوتن و ہدایتن کے اندر تعلیل نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر ایک شرط مفقود ہے، اور یہ ہے کہ اس میں جو تاء تانیث آخر کے اندر وہ لازم ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 25، جو واو یا اسم کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو اور حمزہ سے بدلا ہوا نہ ہو تو ضمہ ماقبل کسرہ سے بدل جاتا ہے، اور واو برعایت کسرہ ماقبل یا ہو جاتی ہے، جیسے عدلین تقلسن کے اصل میں عدلون اور تقلسیون تھا۔ اس قاعدے کو سمجھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہم مثال لے لیتے ہیں، یہ ہے تقلسیون۔ اب اس میں جو شرائط ہے اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ قاعدے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو واو یا، تو چونکہ ہماری مثال کے اندر یا ہے تو یا کو ہم لیتے ہیں، جو یا اسم کے آخر میں ضمہ اصلی کے بعد ہو، تو دیکھیے یا ہے، یہ اسم کے آخر میں ہے اور ضمہ اصلی کے بعد ہے، اور حمزہ سے بدلا ہوا نہ ہو تو ضمہ ماقبل کسرہ سے بدل جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم کیا کریں گے، اس یا کے ماقبل میں ضمہ ہے سین پر، اس کو ہم کسرہ سے بدلیں گے۔ تو جب کسرہ سے بدلیں گے تو سب سے پہلے جو ہے اس کو مٹائیں گے ہم، اور اس کے بعد اس کو ہم کسرہ دیں گے، اس کو ہم کسرہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر واو ہو تو واو کو برعایت کسرہ ماقبل یا ہو جاتی ہے، جیسے عدلین اور تقلسن۔ تو ہماری مثال کے اندر چونکہ پہلے ہی سے یا ہے، اور عدلون کے اندر جو ہے اس واو کو اس قاعدے کے تحت یا سے بدلا جائے گا، اور بدلنے کے بعد پھر جو ہے کسرے کی موافقت سے اس کو یا سے بدلیں گے، اور اس کے بعد دوسرے قاعدے کے تحت تقلسن اور عدلین کے اندر اور تعلیل ہوگی۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ تقلسن ہو گیا نا تو یا پر جو ہے ضمہ دشوار ہے، اس لیے ہم یا کو ساکن کریں گے۔ تو یا کو ساکن یوں کریں گے کہ یا سے ہم تنوین کو ہٹا دیں گے بس، تو اس کو ہم جو ہے تنوین کو یہاں سے ہٹا کے اس کو ہم الگ لکھ دیں گے، تو جو ہے تقلسیون۔ اب جو ہے دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک یا ہے اور دوسرا تنوین، اس لیے جو ہے اس یا کو گرا دیا جائے گا تو ہو جائے گا تقلسن ہو جائے گا، اس کو اس طرح لکھ دیا جاتا ہے تقلسن، یہ قاعدہ ہے۔ ابواب مزید فی کی تعلیلیں، اعلاؤن اور اغناؤن، اصل میں اعلاؤن و اغناؤن تھا، واو اور یا طرف کلمہ میں الف زائد کے بعد واقع ہے، اس لیے حمزہ ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 24 کے اندر جاری ہوگا۔ تسمیتن و تقویتن، اصل میں تسمیون اور تقویون تھے، بحکم قاعدہ مرمیون قاعدہ نمبر 21 ہے، اسے تسمیون اور تقویون ہونا چاہیے، مگر ایک یا کو تخفیفاً حذف کیا اور دوسری یا کو فتحہ دے کر یا محذوفہ کی عوض آخری میں تا بڑھا دی تو تسمیتن و تقویتن ہوا۔ قاعدہ نمبر 3 ہے معاداتن و ملاقاتن، تعلیل نمبر 3، معاداتن و ملاقاتن اصل میں معادواتن اور ملاقاتن تھے، واو یا باقاعدہ قاعدہ نمبر 8 الف سے بدل گیا۔ اس کے بعد ہے تعدین و تمنین، اصل میں تعدون اور تمنین تھے، واو یا متحرک ضمہ اصلی کے بعد اسم کے آخر میں واقع ہیں، تو ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو کسرہ ماقبل کے سبب یا سے بدلا تو تعدین و تمنین ہوا۔ قاعدہ نمبر 25 کے اندر جاری ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے تلاقیہ و توالیہ، اصل میں تلافین اور توالین، اصل میں تلافون اور توالون تھے، ان کی تعلیل بعینہ تعدین و تمنین کے مثل ہے۔